جو مجھے اللہ نے لازم پکڑنے کا۔ سبحان۔ اچھا جی، یہ تو تھا تمامی انبیاء کا بیانیہ۔ اگلے اور پچھلے رسولوں کا، پہلے والے اور پچھلے رسولوں کا مین جنکشن قرار دیے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جن کی ملت پہ چلنے کا حکم ہے، اس لیے وہ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے تو ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے کہ میرے پیغمبر آپ ملت ابراہیم کے پیچھے چلیں، اور اپنے ایمانداروں کو بھی حکم دے۔ قرآن پاک کا لفظ ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ ملت ابراہیم کے پیچھے چلو۔ پھر اللہ نے پیغمبر اور مومنوں کی زبانی اعلان بھی کروایا ہے کہ تم اپنی زبان سے مشرکین کو اعلان کر کے بتاؤ کہ ہم بھائی ملت ابراہیم کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم، انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ سالم سپرد کر رکھا ہے اس ذات کے لیے جس نے فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ عبادت میں اللہ ہی کی کر رہا ہوں، مگر علی ملت ابراہیم، ملت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چل کے کر رہا ہوں۔ مومنوں کو بھی حکم دیا ہے بھائی تمہیں یہ جو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں نا، یہودی اور نصرانی مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے تھے کہ ہماری طرح نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کے مطالبے کا جواب مومنوں کو کس اعلان کی شکل میں دینا چاہیے؟ قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ قالوا، وہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ بھائی کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم ہمارے جیسے ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کل، آپ میرے پیغمبر مومنوں کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیں کہ نہ ہم یہودی ہوں گے نہ ہم عیسائی ہوں گے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ الا من خسر نفسہ۔ من یرغب عن ملت ابراہیم، کون منہ موڑ سکتا ہے میرے پیغمبر ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ الا، وہی بندہ منہ موڑے گا من صفح نفسہ، من خسر نفسہ، جس نے اپنی جان ذات کو کھو دیا ہے، من صفح نفسہ، جس جو مبہوت العقل بن گیا ہے، جس کا عقل اور دماغ ٹکانے پہ نہیں رہا، صفح نفسہ، سفیہ العقل، احمق اور پاگل بے وقوف ملت ابراہیم سے منہ موڑ سکتا ہے؟ عقل مند آدمی تو ملت ابراہیم کے پیچھے ہی چلے گا۔ ہاں جی، سارے بیانیے کے اختتام پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگلے پچھلے رسولوں کا مین جنکشن ابراہیم علیہ السلام جس کی ملت پہ چلنے کا حکم ہے، وہ ملت صاحب ملت بانی ملت امام ابراہیم علیہ السلام کی اس داڑھی کے حوالہ سے سیرت اور کردار کیا ہے؟ کان ابراہیم علی خلیل الرحمن یوفی لحیتہ، کان ابراہیم، وہ ابراہیم جس کی ملت پہ تم پیغمبر اور مومنوں کو چلنے کا پابندی سے حکم ہے، وہ کان ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ کریم کے وہ دوست تھے، اور وہ یوفی لحیتہ، اپنے پیدا ہونے سے لے کر جوانی شروع ہونے سے لے کے بڑھاپے تک یوفی لحیتہ، اس میرے ابراہیم پیغمبر نے پوری نگہبانی، وفا یوفی لحیتہ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی قدر و منزلت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس نے اس داڑھی والے حکم پہ عمل کر دیا۔ اب جو آدمی اس کو صاف کرائے گا ملت ابراہیم پہ کوئی نہیں رہ سکے گا، نہیں رہ سکے گا یقیناً۔ ادھر ہے جناب کہ یہ داڑھی مذہب اسلام کا مین شعیرہ قرار دے دیا گیا ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ شعیرہ کہا جاتا ہے، ادھر لفظی معنی یہ ہے کہ وہ علامت اور نشانی
جس علامت اور نشانی سے کسی مرد اور عورت کا اس کے مذہب پہ ہونے کا پتہ چل جائے. عیسائیوں کا مذہبی نشان صلیب ہے نا, وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. اور سکھوں کی بھی اپنی علامات ہیں, ہندوؤں کی بھی اپنی علامات ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چہرے کے بال یہ وہ علامت ہے جس سے کسی مرد کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, یہ تمہارے چہرے کے اوپر بال دور سے غیر مسلم کو پتا چلے گا کہ یہ مذہب اسلام کا بندہ آ رہا ہے. لا تحلوا شعائر اللہ, یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے مین علامت ہے جس کی لا تحلوا تمہیں بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں, قطعاً کوئی نہیں ہے. اچھا جناب, اب آپ ذرا سمجھیں یہ جو مسئلہ ہے داڑھی والا, اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے, بھئی ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ کائنات میں انسان پہلے آتے رہے اور آد بیچ میں چل کے یہ بال شروع ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے نا یہ بال داڑھی والے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے پسند کیا, آپ کے متبعین نے پسند کیا. کائنات میں چلتے چلتے شیطان نے آ کے کہاں یہ اڑنگا لیا کھوج کٹیے توڑ تک ذرا. یہ موضوع ہے جو میرے دوست بیٹھے ہیں پرانے ادھر ابراہیم مسجد والے, انہوں نے بھی یہ نہیں سنا کیونکہ کھوج میں لائے ہی تازہ ترین ہے. اپنا بھی مطالعہ ہم تک اتنا وسیع نہیں سی, اس لیے مطلب عرض کرنے کا بھئی وہ چلتے چلاتے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پہ ان کے متبعین یہ داڑھی رکھتے رہے. کہاں سے آ کر یہ شیطان نے مطلب ایجاد کی ہے داڑھی مڑوانے کی اور پھر قوموں نے کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جناب سب سے پہلا بیانیہ داڑھی رکھنے کے معاملے میں ابتدائی تعلیم پیغمبر پاک کے الفاظ کیا ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی خالف المجوس و ارخلھا اوف اللھا وفی روایت اوف اللھا و خالف المجوسا خالف المجوسا, بھائی مجوسیوں کی مخالفت کرو اور ارخ اللھا اس داڑھی کو چہرے پہ لٹکنے دو. دوسری روایت کے لفظ کہ اوف اللھا اس داڑھی کو پورا پورا رکھو و خالف المجوسا اور مجوسیوں کے طریقے کی مخالفت کرو. یہ جڑی حدیث ہے سمجھ آگئی سمجھ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک رتی جتنا بھی آپ کے پلے نہیں پڑا بھئی یہ کیا ہے. اب بات شروع ہونے لگی. اس حدیث کا مطلب آپ تب سمجھیں گے جب آپ تھوڑا سا ماضی کی تاریخ میں نظر ڈالیں. 7ویں صدی سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا خالف المجوسا, بھئی مجوسیوں کے طریقے کی مخالفت کرو اور داڑیاں لٹکاؤ, اس کا کیا مطلب ہے. بات یاد رہے گی نا آپ کو, جتنی بھی لمبی ہو جائے گھوم کے ادھر ہی آئیں گے آپ. 7ویں صدی سے پہلے یہ ملک جو آج جس کا نام ہے نا ایران, آج کا جو ملک ایران ہے, 7ویں صدی سے پہلے اس کا نام پرانا, اس ایران کا پرانا نام تھا ملک فارس. کیا نام؟ فارس. اس ملک فارس کے اندر قوم رہتی تھی انسانوں کی. انہوں نے تحقیق شروع کی بھئی کائنات میں خدا کو تلاش کیا جائے. چنانچہ ان کے جو بڑے تھے نا اس قوم کے, انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ پتہ کس طرح کائنات چلنے کا. بھئی کائنات میں ہے دو چیزیں, یا تو ہے سورج کی روشنی اور ہے رات کا اندھیرا. یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے بھئی اس کائنات کے دو خدا ہیں. ایک خدائے خیر ہے جو روشنی پھیلاتا ہے, اور ایک خدائے شر ہے جو رات کا اندھیرا پھیلاتا ہے. یہ دونوں جو خدا ہیں نا یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے
دوسرے سے ان کو کوئی چھروکار اور واسطہ نہیں ہے. خدائے خیر کو شر سے اور خدائے شر کو خیر والے خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے. البتہ یہ جو خدائے خیر ہے نا یہ ہمیں بڑا پسند ہے, اور یہ خدائے خیر جو ہے نا یہ ہمارے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے نا تو یہ آگ اور روشنی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. سمجھ آ گیا مطلب ان کا؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ پاک جو ہے نا یہ آگ کے ذریعے جب آگ جلتی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدائے خیر ہے نا جو سورج کی روشنیاں پھیلاتا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. یہ ہے جناب ان کا مذہب. نام ملک ان کا تھا فارس اور نام ان کا پڑ گیا کہ یہ مجوسی آگ کو پوجنے والی قوم ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ جناب معاملہ ہوا. اب آپ کو تعارف پتہ چل گیا کہ مجوسی ایران کے پرانے نام ملک فارس کے رہنے والے تھے, اور یہ لوگ انہوں نے دن کی روشنی سے جلا پکڑی کہ خدائے خیر وہ ہوتا ہے جو آگ کی طرح روشنی آگ کی شکل میں اس کا اظہار مخلوق کے سامنے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کمرے نما آتش کدے بنا لیے جن کے اندر اور ان کے اوپر گنبد رکھ کے فضا کا رستہ بھی اوپر رکھا تاکہ آگ جلائیں اور دھواں اوپر سے نکل جائے. ان کے مکانوں میں 24 گھنٹے آگ چلتی رہتی تھی اور وہ آگ کو پجارا پوجا کرتے تھے, اور وہ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ اللہ آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے, اور یہ کر کے ان کا مذہب تھا. سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ کیا گیا. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جب جاتے ہیں نا ادھر تجارتی امور کے سلسلے میں یا کاروباری امور کے سلسلے میں دین یا دنیا کے کاموں کے لیے ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں ایسے بندے ملتے ہیں جن کی سیرت اور کردار یہ ہے, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آگ کو پوجتے ہیں کیونکہ آگ روشنی ہے, اللہ آگ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس لیے ہم آگ کو پوجتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جی انہم, یہ تو تم نے معلومات اکٹھی کر کے دی ہے نا, مجھے جو اللہ نے خبر دی ہے ان مجوسیوں کے متعلق وہ کیا ہے, انہم یوفون سبالہم ویہلکون لہاہم فخالفوہم. وہ جو آگ کے پجاری مجوسی ہیں انہم یوفون سبالہم, وہ اپنی داڑیوں کو بالکلیہ مونڈتے بھی ہیں. اور کائنات ابتدا میں تانوں بھی کھوج کری انہم یوفون سبالہم, وہ مجوسی ٹولہ آگ کا پجاری جنہوں نے سب سے پہلے مذہب بنایا, انہم یوفون سبالہم, انہوں نے داڑیاں مڈوائیں بھی صحیح, ویہلکون لہاہم, اور اپنی داڑیاں کتروائیں بھی صحیح, خالفوہم, ان کی مخالفت کیا کرو. یہ بیانیہ جب دیا نا تو جاء رجل من المجوس, اجے بیانیہ چل ہی رہا تھا, جاء رجل من المجوس, اور ان کی نسل کا بچا کھچا ایک مجوسی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا, حالانکہ لحیتہ, داڑھی اس کی منڈی ہوئی, اطال شاربہ, مونچھیں اس کی بڑی ہوئی. نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا, ہاں بھئی یہ کیا ہے, یہ بندہ کون ہے, انہی کی نسل کا مجوسیوں کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی ما ھذا یہ کیا ہے, اس نے کہا جی ان ھذا فی دیننا, ان ھذا فی دیننا. پہلے اللہ کے رسول نے خبر دی کہ انہم یوفون سبالہم, یہ مجوسی آگ کے پجاری داڑیاں مونڈنا انہوں نے مذہب بنایا ہے. پھر وہ مجوسی آ کے خود بتا رہا ہے کہ یہ داڑھی مڈوانا ان ھذا فی دیننا, یہ ہمارے دین کے اندر لازمی جز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فی دیننا ان نحفی اللحیۃ, تمہارے دین میں داڑھی مونڈنا ہے, فی دیننا, مگر ہم پیغمبروں اور محمد کے دین میں یہ ہے کہ ان نحفی اللحیۃ, اس کو شرعی مقدار کے مطابق رکھنا, یہ ہمارا دین. یار گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے چلیے اگر آ رہی ہے. اچھا اب آپ کو پتا چلا بھئی وہ سب سے پہلے
جنہوں نے سورج کی روشنی سے جلا پکڑتے ہوئے کہ خدا جو ہے وہ روشنیاں پھیلاتا ہے، خدائے خیر جو ہے وہ روشنیاں پھیلاتا ہے، اور آگ بھی روشنی ہے۔ سورج کو تے اسی بھج کے تھلے پھد کے لے آ کے پوج نہیں سکتے، چلو آگ کو ہی جلا کر اللہ آگ کی شکل میں روشنی کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، ہم اس کو پوج لیں گے۔ ابتدا اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی مونڈنے کی سب سے پہلے آگ کے پجاریوں نے ان مجوسیوں سے کی، پھر ملک فارس سے جب یہ ان کی قوم شام کے علاقوں میں گئی تو آپ کو پتا ہے شام ملک تو ہے ہی یہودیوں کا، وہ اگے چلی گئے نا تھوڑا اتھوں تک پڑھنا ہے بھائی، وہاں مجوسیوں سے جب ان کی یہ نسل ملک شام کے اندر ان کے بندے چلے گئے ارتقائی حوالہ سے، تب یہودیوں نے دیکھا، حالانکہ یہودی پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں، انبیاء کی تعلیم کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مجوسیوں سے یہ مرض سب سے پہلے پھیلا یہودیوں کے اندر، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم وفروا اسانینہم وخالفوا اہل الکتاب ولا تشبہوا بالیہود۔ ان اہل الکتاب، ہاں بھائی ان مجوسیوں سے، یار ایک عبارت کہاوت دا مینوں نہیں پتا، بڈھڑے بندے تاڑے جو دسن گے، یہ جو کہاوت مشہور ہے بھائی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو نہیں پتا، ہے نا کہاوت کو چلی، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ، یہودیوں نے رنگ پکڑا مجوسیوں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم، پھر یہ مرض یہودیوں کے اندر آیا، حالانکہ اچھے بھلے پیغمبروں کو ماننے والے اور کتابوں کو ماننے والے تھے۔ ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم، ان یہودیوں اور نصرانیوں نے جو ہے اپنی داڑھیوں کو مڈوانا شروع کر دیا۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وفروا اسانینکم، اپنی داڑھیوں کو شرعی قاعدے کے مطابق پورا رکھو، خالفوا اہل الکتاب، ان اہل کتاب کی بھی مخالفت کرو، اور ولا تشبہوا بالیہود، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکل اور صورت قتل نہ۔ اچھا یہاں تک بیانیہ پہنچا، اب آپ کو پتہ ہے گل نیڑے لگ پئی، بھئی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ جو مکے والے مشرک تھے یہ اپنی زندگی کا امام مدینے کے یہودیوں کو ہی مانا کرتے تھے۔ سن رکھا نا آپ نے، بھئی جب بھی نبی علیہ السلام ان سے بات کیا کرتے تھے توحید کی، یہ جواب دیتے تھے مکے والے، بھئی ہم نے سنا ہے بھئی وہ مدینے اور شام پرے کے علاقوں میں یہود قوم آباد ہے پیغمبروں کو ماننے والی، ہم پہلے جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں، یہی کہا کرتے تھے نا۔ معلوم ہوا مکے والے مشرکوں نے اب رنگ کن سے پکڑنا ہے؟ ان یہودیوں سے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی ملک فارس سے یہ بے دینی چلی ہے، پھر یہودیوں میں پھیلی ہے، اب مدینے کے آس پاس یہودی، مکے والے مشرک، ان کے پاس آمد رفت تجارتی امور کاروباری سلسلہ آنا جانا تھا۔ ان مکے والے مشرکوں نے پھر یہودیوں سے یہ سبق سیکھا اور انہوں نے داڑھی مونڈنی شروع کر دی، جس کا بیان خبر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو یہ دیا کہ ان اہل الشرک، وہ آ گیا نا مشرکین مکہ، ان اہل الشرک یحفون لحاہم وفر اللہ وخالف المشرکین، ان اہل الشرک، یہ جو مکے والے عرب کے جو مشرک ہیں انہوں نے یہودیوں سے یہ چیز لی ہے اور انہوں نے داڑیاں مڈوانی، یحفون لحاہم، یہودیوں کو دیکھ کر انہوں نے داڑیاں مڈوانا شروع کی ہیں۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ وفر اللہ، شرعی طریقے کے مطابق اسے پورا رکھو، اور خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے ان کو منہ پر سجاؤ۔ لگ گیا کھوج ساری تے مکے والے مشرکاں تو آ ہندوستان چو آ ملک پاکستان تو آ کے ضلع چنیوٹ تو اگے سارے، اس لیے مطلب عرض کرنے کا بھئی یہ ہے جناب اس کی تاریخ۔ سب سے پہلے آگ کے پجاری مجوسیوں نے مڈوایا، پھر ان کو دیکھ کے آس پاس والے یہودیوں میں یہ مرض پھیلا، پھر یہودیوں کو دیکھ کر مشرکین مکہ میں یہ مرض آیا۔ اس لیے مطلب ہے اب آپ اندازہ لگائیں
بادشاہ ایران کے 2 قاصد نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر آئے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کی داڑیاں صاف، مونچھیں بڑی ہوئی، جس طرح مشرکین کا عام شیوا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی ویلکما من امرکما بہذا، ویلکما تم دونوں کے لیے، وہ قاصد تھے ایران کے بادشاہ کے، کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے. ویلکما من، اللہ کے رسول کی مذہب کی جانچ پڑتال کے لیے ملنا چاہ رہے تھے. ویلکما تم دونوں کے لیے ہلاکت ہے. من امرکما بہذا، تمہیں کس بندے نے حکم دیا اس کام کے کرنے کا؟ انہوں آکھیا جی ساڑھے بادشاہ نے آکھیا، جو کسرا بادشاہ ہے نا ایران کا، اس نے ہمیں کہا ہے. اور اللہ کے رسول نے بڑی نفرت، اس روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان بندوں کے چہروں پہ کو دیکھ کے اتنی کراہت، اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ اپنا چہرہ مبارک ان سے دوسری طرف پھیر دیا. جس کے منہ کے اوپر بال نہیں ہے، اللہ کا رسول اس کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اس لیے اس پوچھا، وہ کہہ لے ہمارے بادشاہ نے حکم دیا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بادشاہ نے تمہیں جو بھی حکم دیا ہے، لیکن ربی امرنی بإعفاء لحیتی، لیکن ربی، میرا جو رب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس نے تو مجھے حکم دیا ہے ان اعفر لحیتی، امرنی بإعفاء لحیتی، اس نے مجھے حکم جاری کر رکھا ہے. الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن ربی امرنی امرنی امرنی، مجھے میرے رب نے حکم جاری کر رکھا ہے بإعفاء لحیتی، کہ میں اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کے بال رکھوں. چنانچہ آپ کو اب پتہ چل گیا نا بھئی یہ مرض مجوسیوں سے یہودیوں میں، یہودیوں سے مشرکین مکہ میں پھیل چکا تھا. چنانچہ ایک بندہ اجمیوں میں سے، اب مجوسیوں یا یہودیوں کی بات ہے، اجمیوں کا ایک بندہ، اسی طرح محفل لگی ہوئی صحابہ کرام کی، وہ آ گیا اور اس کے بھی چہرے کے اوپر داڑھی کے بال نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا بھئی یہ من حملک بہذا، اس کام پہ تجھے کس نے مجبور کیا ہے؟ کیوں چہرے کا صفایا کیا ہے؟ اس نے آگے سے بولا اللہ پہ جھوٹ، کہنے لگا کہ ان اللہ امرنا بہذا، اس کام کا ہمیں حکم اللہ نے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھیج، مطلب ہے بھئی وہی تو میرے اوپر آتی ہے، تیرے اوپر کیوں لگ گیا حکم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہی اس وقت میرے پاس ہے اور میں صاحب وہی ہوں. ان اللہ امرنی ان اوفر لحیتی، میرے رب نے تو میرے اوپر وہی یہ اتاری ہے کہ ان اوفر لحیتی، کہ میں اس داڑھی کے بالوں کو شرعی مقدار کے مطابق پورا رکھوں. تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر، اللہ نے وہی بھیجی ہے تو داڑھی رکھنے کی ہے نا. اچھا ادھر پوچھو مسلمان نو، ہاں بھائی تو یہ بتا بھائی تو یہ کیوں نہیں، وجہ کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ سب سے پہلا 5 وجوہات دستا ہے اپنی لیٹسٹ تحقیق کے مطابق. بھائی ایک وجہ بتاتا ہے بھائی میرے جڑے ابا جان، میرے والد محترم میرے جڑے نا، اور میرے ابو جی جڑے نے، انہوں نے نہیں سی رکھی. میرے چاچے، تائے، مامے، منویر، مسیر، رپھڑ، شیطان کا الٹ چکر پھیر، سارے دا سارا، چونکہ انہوں نے نہیں رکھی اس لیے میں نہیں رکھتا. اس سے بندہ یہ پوچھے بھی کلمے میں نام تیرے چاچے دا لکھے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آیت کے اندر نکتہ بھی بڑا عجیب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کانا کا لفظ حال یا آئندہ کے لیے آتا ہی نہیں ہے. کان لکم یہ لفظ ماضی کی خبر دیتا ہے. مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ امت محمدیہ ابھی اس کا وجود ہی دنیا میں نہیں آیا تھا. کانا میں نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا تھا کہ ان کے لیے نمونہ صرف میرا محمد تقدیر میں امت کے آنے سے پہلے کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میں اگر اقتدا کرنی ہے
تو داڑھی کے معاملے میں اپنے باپ یا خاندان کی نہیں, اللہ کے رسول کی کرنی. اچھا جی اگے بھئی کیوں نہیں رکھتا بھئی؟ آخدا ہے جی میں جینٹل مین اور خوبصورت نہیں. دوسری وجہ یہ بتاتا ہے اس کا کیا حقیقت ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا, والسماء بناء آسمان کو چھت, وصورکم اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. میرے پیغمبر احسن صورکم, میں نے انسان کی صورت کیا ہی خوبصورت بنائی. اللہ نے انسان کی جس شکل کو خوبصورت کہا ہے وہ ان بالوں کے ساتھ بنایا یا بالوں کے بغیر بنایا؟ انہیں صورتی اور بد صورتی اور اچھی صورت کا معیار آخر کہاں سے دیا ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا. نبی علیہ السلام نے جب تنورات میں جا کے سوچا اور غور و فکر کیا اور بے ساختہ بول پڑے, بھئی یہ داڑھی کے بال کیا کہنا ان بالوں کا, سبحان من زین الرجال بالنہا, اللہ کی ذات کی شان کیا ہی بلند ہے جس نے مرد کے چہرے کو بالوں کے ساتھ خوبصورت بنا. کان رسول اللہ احسن الناس وجہن, صحابہ کرام کا بیان ہے کان رسول اللہ احسن الناس وجہن, تھے اللہ کے رسول تمام لوگوں میں سے زیادہ حسین. جب اللہ کے رسول نے آئینہ پکڑا اور شیشہ اور اپنی چہرہ تقدس مبارک دیکھا, دیکھنے کے بعد شیشہ رکھا اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی صور صورت خلقی واحسن صورتی وجعلنی من المسلمین. اللہ کی ذات کے کمال ہے سارے جس نے صور صورت وجہی, میرے چہرے کو اللہ نے صورت دی ہے, واحسن صورتی اور میری شکل کیا ہی خوبصورت بنائی. اللہ کے رسول نے جو فرمایا ابھی اللہ نے میری شکل خوبصورت بنائی تھی, یہ بالوں کے ساتھ ہی خوبصورت تھی نا جی. تو پھر ہن یہ جی بالا تو بغیر خوبصورت ہے تو پھر آپ کھاتے چلالو بھی کیڑے کھاتے, مطلب عرض کرنے کا قطن اس نے بدصورتی اور جگہ جو یہ معیار خوبصورتی کا بنا رکھا ہے یہ کتاب اور سنت کے بالکل علی الرغم ہے. اللہ نے اپنے بندے کے چہرے پہ یہ بال بنائے ہیں تو چہرہ خوبصورت ہے, اس واسطے اے بھی عذر دا قبول. اچھا آگے عذر نمبر 3 کہنا جی مجھے میں چلنا سا باہر, انہوں نے مجھے کہا ہے بھئی تو اگر داڑھی نہیں بنائے گا تو تیرا ویزا کو نہیں لگے گا. اور پھر اب اس ملک کے اندر بھی اداروں کے اندر مجھے ملازمت نہیں ملتی اور میں جاؤں, لوگ داڑھی والے کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے. داڑھی والے سے اتنی نفرت مجموعی حوالہ سے یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایمان کی ایک بھی رتی اب رہی قطن نہیں رہی. جبکہ جتنا بھی معاملہ اس کا مجھے اداروں میں ملازمت نہیں ملتی اور میں فلاں ادارے کے اندر جاؤں تو میرے ساتھ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں جے چہرے کے اوپر, اور ہر کوئی مجھے تھتکارتا ہے, میرے کوئی کام نہیں آتا, مجھے کوئی پوچھ پرید نہیں ہے, داڑھی والے بندے سے لوگ نفرت کرتے ہیں اس لیے میں نہیں رکھتا, رزق کی مجبوری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جناب لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوہ بمعاصی اللہ, لا یحملنکم او نہ اکسا دے تم کو میری امت والو استبطاء الرزق, رزق کے حاصل کرنے کا معاملہ یہ تمہیں مت اکسا دے, ان تطلبوہ کہ تم اس رزق کے پیچھے یوں پڑھو کہ بے معاصی اللہ, اللہ کو ناراض کر کے تمہیں رزق کمانے کی ضرورت نہیں. اس واسطے اے بھی عذر کو قبول, اے بھی قبول کوئی نہیں. اچھا جی ایک کتنے عذر ہو گئے؟ 3 عذر ہو گئے. چوتھا عذر, عذر نمبر 4 بھئی مینوں اور رشتہ نہیں بدل, میری جو مگیتر ہے اس کا میرے ساتھ معاملہ چل رہا اور پھر وہ مجھے رشتے کے جواب دے دے گی
اور میں پھر رہ جاؤں گا تے میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے، مجھے رشتہ کہیں سے ملے گا ہی نہیں، کوئی بھی داڑھی والے کو رشتہ نہیں دیتا، اس لیے بڑا بلوا ہے اور حرج عظیم ہے اور مشکل ہے، اس لیے میں منوا رہا ہوں، گنجائش ہے۔ مطلب یہ ہے بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بھئی اَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، عورت کے ساتھ اگر نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے، مالہا، یا تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، حسبہا، یا اس کا حسب، نسب، خاندان، برادری، یہ بھی ضروری کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یا پھر جمالہا، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز دینہا، دینہا، اظفر بذات دین، یا تو اس عورت کا دین دیکھا جاتا ہے، مگر میرا امتی میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ اظفر بذات دین، رشتہ تلاش کرنے کے معاملے میں تو وہ عورت تلاش کر جو دیندار ہو، اور اون علی امر دینک، نبی علیہ السلام اون علی امر دینک، ایسی عورت تلاش کر جو تیرے دین کے کام میں تیری اون معاملہ ہوں جڑی آکھے بھی انہوں منا دے اندر کرنی گا ایک کتھے پیا پھردا مسلمان۔ ایک وجہ آخری رہ گئی، وہ سن لو، موضوع اگے بڑا ٹوریا سی مگر وہ بارش کی وجہ سے آئندہ جو میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ ایک وجہ آخری، بھئی اس سے پوچھو با ہاں بھئی کمیں پھر داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اکھے جی یار یا تے بندہ، بھئی یا تے بندہ، یا تو بندہ داڑھی رکھ کے سارے گناہ سارے اے ویکھو اے نہ مولویاں نو داڑھی منہ تے رکھی ہے تے بے ایمانیاں کردے نے، لٹ لٹ کے مال مدرسوں کا کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اے پہلے ان کا بیانیہ سن لے تے ویکھی پیچھے شیطان دی لیر لیر کے میں بکری۔ بھئی نہ مولویوں نے تماشا بنا رکھا ہے، منہ چہرے تے چھنت رسول منہ تے رکھ کے گالا بھی کرتے ہیں، حق بھی مارتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں، فلاں حرام۔ یا تو بندہ داڑھی رکھ کے سارا گناہ چھوڑ کے پار سا بنے تب چل کے داڑھی۔ اور جو یہ عذر پیش کر رہا ہے، سوال اس کے اوپر پہلا یہ ہے بھئی اس کا بیانیہ یہ ہے کہ یا تو بندہ سارے گناہوں سے اور دوسرے گناہ چھوڑنے کا اتنا فکر مند ہے، خود داڑھی مڈوانا یہ بھی تو گناہ ہے، اسے چھوڑنے کی فکر اسے کیوں؟ سوچنے کی بات ہے بھئی یا تے بندہ سارے گناہ چھڑ دے، بھئی یہ نیکی والا کام ہے جو تو کر رہا ہے، یہ بھی تو گناہ ہے نا، اور گناہوں کو چھوڑنے کی اتنی فکر ہے، یہ بھی گناہ ہے، جبکہ اللہ کریم نے تو یہ معیار بھی طے نہیں کیا۔ بھئی ایک بندہ روزے نہیں رکھتا، ایک آدمی روزے نہیں رکھتا، کیا کسی شریعت کے ورقے پہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ اور رسول کہیں کہ بھائی اس بندے کو ہماری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ روزے نہیں رکھ رہا ہے نا؟ ایسا تو معاملہ کہیں بھی نہیں ہے نا۔ اور دوسرے گناہ، ایک روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے، مگر اس گناہ کے ہوتے ہوئے نماز نیکی والا کام چھوڑنے کی اجازت، داڑھی نہ رکھنا مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ گناہ ہے مگر اس مطلب یہ ہے اور دوسرے گناہوں سے آدمی نہیں بھی بچ سک رہا، پھر بھی اسے یہ مڈوا کر گناہ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی۔ اچھا پھر معاملہ اس کا بڑا عجیب ہے، بھائی ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، یا رسول اللہ یہ جو آدمی ہے سویرے فجر کی نماز سے پہلے لمبی لمبی سورتوں والی رکعتوں کی تہجد پڑھتا ہے تے جڑلے سو جاتا ہے تہجد پڑھ کے دن کے ٹائم اٹھتا ہے تو یہ چوریاں کرتا ہے۔ ہن اللہ دے رسول نے تو اسے یہ نہیں کہا بھئی تو بھئی چونکہ چوریاں کرتا ہے اس لیے تجھے تہجد پڑھنے کی ضرورت، اور جہاں سے اس نے یہ مسئلہ لیا بھئی میرے سے دوسرے گناہ ہوتے ہیں اب مجھے داڑھی رکھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم نہیں دیا بھئی یہ بندہ اگر چوریوں سے باز نہیں آتا تو تہجد نماز فرض بھی چھوڑ دے، فرمایا اگر یہ دوسرے گناہ کر بھی رہا ہے ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی گناہ ہو ایک نیکی بندہ کر لے تو اس نیکی کی برکت سے دوسرے بھی اللہ چھڑوا دیتا ہے، اگرچہ اس سے دوسرے گناہ ہو رہے ہیں یہ داڑھی رکھ لے، داڑھی ہر قدم پہ اسے نیکی پہ ابھارے گی اور برائی سے، اس لیے کو عذر نہیں بنتا۔ مطلب یہ ہے کہ مولوی جڑے ہیں داڑھی رکھ کے یہ بدکاریاں کرتے ہیں،
جناب داڑھی رکھ کے بدکاریاں کرنے والا پھر بھی چھوٹے درجے کا گناہگار ہے بنسبت اس کے جو داڑھی منڈوا کے بے ایمانی کرتا ہے. بھئی آپ تو سوچ کے دیکھ لیں، ایک آدمی ہے، اس نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، چوری کی ہے تو ایک بار گناہ ہے، نماز چھوڑی ہے تو ایک بار گناہ ہے، اور دوسرا حرام کھایا ہے، گالی دی ہے تو ایک بار گناہ ہے. داڑھی منڈوانے والا نماز پڑھے تبھی گناہگار ہے، روزہ رکھے تبھی گناہگار ہے، حج کرے تبھی 24 گھنٹے یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے. اب بتاؤ بھائی مولوی داڑھی رکھنے والا بڑا گناہگار ہے یا منڈوانے والا بے ایمان؟ اس لیے یہ یوں ہی فضول بات کر رہا ہے نا، حالانکہ اس سے یہ نہیں پتا بھئی اصلاح ہماری پھر رکھیں گے ہم. جواب انہوں یہ دینا ہے اچ اس مسلمان پھڑک دے چوک پھٹے کے اوپر بکتے کو جدنا انہوں ساڑ لگے. بھئی اس کی عقل والی بات یہ ہے، بھئی ایک بندہ اگر دوسرے کو کہے نا کہ یار تو نے سنت رسول منہ پہ رکھی ہے گناہ مت کیا کر، یہ اچھی بات ہے، پکڑنی چاہیے. اس کی تعلیم پورا باب علیحدہ ہوگا. حال کی گھڑی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھئی ایک آدمی نے چہرے پہ میرے بال رکھے ہیں، ایک جتنا ہمالیہ پہاڑوں سے بھی تملا الارض کلھا، اس کی گناہوں کی اگر تھیلی انڈیلی جائے تملا الارض کلھا، پوری روئے زمین پہ پھیل جائے. دن قیامت کے اللہ کے رسول نے، پتہ ہے آپ کو اللہ کے سامنے ان بالوں کا کیا مول لگانا ہے؟ اللہ کے رسول پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تسی ویسے چسکیاں تے رکھیا ساری زندگی، مسئلہ تسی سمجھیا تے ہے کوئی تو پتہ ہوگا بھائی اس کے گناہ جتنے بھی بھوکتا ہے نا جی مولوی داڑھی منہ تے رکھ کے گناہ کر رہے ہیں، وہ بد اخلاقی کرتا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حق مار رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، سنت رسول منہ دے اوتے رکھ کے یوں کر رہا ہے. یہ جو بھوک رہا ہے دن قیامت کا ہے جناب، ہاں جی بندہ پیش اللہ کے آگے، چہرے کے اوپر اس نے سنت رسول رکھی ہے، اس سے اللہ پوچھے گا ہاں بھئی حساب دے، کیا لے کے آیا تو، یہ تیری زندگی تو نے کہاں گزاری ہے، اپنے گناہوں کا حساب دے. وہ اڑا پھنسا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں موقع کے اوپر اللہ کی اجازت سے پہنچوں گا اور میں اس کے چہرے کے اوپر دیکھوں گا، اگر مجھے میرے بال اس کے چہرے پہ مل گئے تو جتنے لمبے گناہ وہ کس سمندر میں ڈوبیں گے جا کے جن کا پتہ بھی نہیں لگے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو لازم پکڑا، عند فساد امتی، جہاں اس کا پورا خاندان برادری داڑھی منڈا تھا، اس نے یہ جہاد کیا ہے، اور احیا سنتی، اس نے میری سنت کے بالوں کو زندہ کیا ہے، میں اللہ کو مول لگاؤں گا کہ یا اللہ میرے یہ بال اتنے کے ہیں، اور صاحب مالک کو اختیار ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے یہ میری چیز اتنے کی ہے میں اتنے میں دوں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرے بالوں کا مول کیا ہے، فَلَهُ أَجْرٌ 100 شہید، 100 شہید، 100 بندہ اللہ کی توحید پیچھے خالص اللہ کی رضا کے لیے جان اپنی دے جائے اور گردن اتروا جائے، جتنا ثواب ان 100 شہیدوں کا ہے اتنا ثواب اس اکیلے کو میں محمد لے گا. سبحان اللہ. جس سمندر جس مولوی دے گناہ ڈبیاں دا پتہ کوئی نہیں لگنا. اے مولوی داڑھی رکھ کے گناہ کرے اس پھر بھی تر جانا ہے، مگر جیڑا داڑھی منڈوا کے مسلمانوں بھوکے ہو اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا. اس لیے فضول بکواس ہے سارا. داڑھی رکھن نال کیا بندہ بشروں کی جنس سے نکل جاتا ہے، اس کی جنس بدل جاتی ہے، اب اس سے کوئی آئندہ زمانے میں کبھی گناہ نہیں ہوگا. جس اللہ اور رسول نے یہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ داڑھی رکھنے کے باوجود یہ بشر رہیں گے اور ان سے گناہ رہیں گے. اللہ نے وعدہ دیا ہے جب تک معافیاں مانگتے رہیں گے میں دیتا رہوں. انہوں بھوکڑ کی کوئی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے. یہ موضوع شروع ہوا ہے، وقت کی کمی کے پیش نظر ٹائم آپ کا اوور ہو رہا ہے، اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں. اس کا بقیہ قسطیں ہن چلنا ہے جے 2-3 جوڑے، ایڈا سوکھی نہیں ہے جان چھٹڑی ہے. یہ سانو چوکا چ دڑی رکھدا ہے نا، ہن پھٹے تے پئے گا. صبح آخر دعوانا